السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ المائدہ آیت 27۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ میں تم ہی پکڑے جاؤ اور دوزخی بن کر رہ جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اسے قتل کر ہی دیا، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پس اس کے بعد اسے بڑی ندامت ہوئی۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم مقرر کر دیا کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور باتحقیق ہمارے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ قربانی اور اعمال ہمیشہ تقوی والوں کے قبول ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کیا کریں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے دوسرے حصے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اس حد تک نہ جائیں کہ کسی کو قتل کر دیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی کرتوت کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس لیے اسلام میں چوری کی بہت بڑی سزا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی انسان کا مال ناحق طریقے سے چوری نہ کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ پس جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ یقیناً اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ یا کسی زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے
اور اللہ سے توبہ کرے تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کیا کریں اور اپنی اصلاح کیا کریں، اس سے اللہ فوراً توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ کیا تجھے علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں سلطنت اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔